السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے روزے کی جسمانی اور روحانی فوائد۔ اگر دنیاوی اور جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ روزہ مسلمان کو چست اور چالاک، صابر اور شاکر، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد اور غمخوار، اور ایک مضبوط اور منظم قوم بنانے میں بہترین ذریعہ ہے۔ اگر روزے کی حقیقت کو مد نظر رکھ کر پابندی اور روزہ رکھے تو حرص، طمع اور شم پروری کا مادہ ان میں سے بالکل چلا جائے اور انسانی لباس میں فرشتے نظر آئے۔ اس کے ذریعے ضبط و قوت حاصل ہو کہ دنیا کی تمام قوتیں ان کے سامنے سرنگوں ہو جائیں۔ اصولی طب کے روزے سے روزی جسمانی صحت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے کہ 11 مہینے تک جو خراب اور فاسد رطوبت جسم میں جمع ہو جائے وہ ایک ہی ماہ کے روزے سے سب خشک ہو جاتی ہے۔ صحت اور توانائی میں نمایاں ترقی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ روزے میں اور بہت ساری جسمانی اور مادی فائدے ہیں۔ جہاں تک روحانی فوائد کا تعلق ہے وہ بے شمار ہے۔ مثلاً فرشتے کھانے پینے اور جمع کرنے سے پاک اور منزہ ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی ان خواہشات سے پاک اور منزہ ہے۔ اس لیے روزہ رکھنے سے انسان تھوڑی دیر کے لیے اس ملکوتی صفت میں نظر آتا ہے، اور اس وقت تخلق و باخلاق اللہ کا بھی ایک مظاہرہ ہوتا ہے۔ تخلق و باخلاق اللہ کا بھی ایک مظاہرہ ہوتا ہے۔ روزے سے اخلاق اور روحانیت کی قوتیں پیدا ہوتی ہے اور دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ بھوک پیاس کی تکلیف گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور انسان ضبط نفس کے اعتبار سے مکمل انسان بن جاتا ہے۔ روزے سے مزاج میں عجز اور انکساری آ جاتی ہے، بھوک کی مصیبت اور تکلیف کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بنونوع انسان کی مصیبت اور تکلیف کا اندازہ کر کے امداد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزے دار ہر وقت اللہ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ جب روزے دار کو بھوک پیاس لگتی ہے اور اس کا نفس کھانے پینے کا تقاضا کرتا ہے تو اس کا دل برابر شام تک یہی کہتا رہتا ہے کہ نہیں، ابھی اللہ کی اجازت نہیں۔ اس کا دل ہمت اور استقلال کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہی سب عبادتوں کی جان ہے۔ فرض روزہ ایک بڑی اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔